فیض صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کا شوشہ ہے یہ اچانک کہاں سے آ گیا، کہاں سے آپ کو اطلاع ملی عمران خان صاحب کو کہ ٹیکنوکریٹس کی کوئی حکومت بن رہی ہے؟ کوئی کہتا ہے 6 مہینے کے لیے بن رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 2 سال کے لیے بن رہی ہے. تو یہ بات آئی کہاں سے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ فی الحال آپ کا مطالبہ کوئی مانا نہیں گیا تو اب جو ہے اس طرح سے یو ٹرن لے کر کوئی اور نیا جو ہے ملک میں ایک نئی بحث اور نیا جو ہے مباحثہ شروع کر دیا جائے؟ ذرا بتائیے گا اس کی حقیقت کیا ہے؟ چار صاحب دیکھیں، ہم تو اپنی پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں اور اس کے لیے پچھلے 8-9 ماہ میں ہم نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں. اس ملک کے اندر جمہوریت کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے لیے ہماری پارٹی جو ہے وہ ہر طرح سے وہ کوشش کر رہی ہے. اور یقین مانیے خان صاحب کا جو نظریہ یا ان کی فکر یا ان کی جو سوچ ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، پاکستان کے لیے ان کی ساری جد و جہد اور کوشش ہے. تو سر ساری سیاسی باتوں کی پاکستان کے لیے ہے نا جی، پاکستان سے باہر تو کسی کے بھی نہیں ہے، پاکستان ہی سب کا ملک ہے. جی اللہ کرے ایسا ہو اور سب لوگوں کی ایسی سوچ ہو جیسی عمران خان صاحب کی سوچ ہے. سیاسی پارٹیاں تو یہاں پہ بہت ساری ہیں اور ان کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز بھی ہیں، اور لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ سیاسی گھرانوں کے ارد گرد ہی ساری چیزیں گھومتی ہیں. جہاں پہ کسی سیاسی گھرانے کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے تو وہاں پہ ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ کسی خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے تو ملک کا فائدہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی خاندان کے فائدے اور نقصان پہ ملک کے فائدے اور نقصان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے 22 کروڑ لوگ جنہوں نے پہلے ان پارٹیوں کو ووٹ دیے، ان پارٹیوں کو فیض بھائی ہم تو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اچانک بحث شروع ہوگی نا ٹیکنوکریٹس والی، باقی باتیں درست ہیں آپ کی، وہ بالکل میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. ابھی جو خان صاحب نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی انفارمیشن ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی تک جو باتیں خان صاحب نے کہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ کئی جگہ کے اوپر پھر خان صاحب کے بات کرنے سے بہت ساری چیزوں کے اوپر روک بھی لگی ہے. تو یہ ابھی جو خان صاحب نے کہا ہے ڈیفینیٹلی ایسا کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو رہا ہوگا، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور آپ کو اپنی جماعت کو، اپنی پارلیمنٹ پارٹی کو اعتماد میں لیا کہ انہوں نے اطلاع کہاں سے آئی ہے، کہاں سے سنی ہے؟ کوئی اخباری خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، یا کوئی بہت اندر سے ایکسکلوسیو خبر ہے ان کے پاس؟ جی سر، یہ خبریں آتی رہتی ہیں ہر جگہ پہ. ظاہر ہے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، تو بہت سارے ان کے اپنے سورسز بھی ہیں. اب ان کے پاس بھی جو ہے وہ خبریں آتی رہتی ہیں، اور ہمارا وہ جس لیول پہ وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو پارٹی کے اندر ڈسکس بھی کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا چور صاحب ایک ہی بات میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ اپنے باقی پارٹیسپینٹ کی طرف جائیے گا. اس ملک کے مسائل کا ایک ہی حل ہے. اگر اس ملک کی اکانومی کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ، واحد طریقہ جو ہے وہ اس ملک میں آزادانہ منصفانہ الیکشن ہے. آپ کا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، اکانومی آپ کی تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے. میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، فیصل آباد کی ٹوٹل ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. سر ٹیکنیکلی فیصل آپ کی بات سے تھوڑا ڈیفر کروں گا. ٹیکنیکلی تو پاکستان ڈیفالٹ ابھی نہیں ہوا. آپ کے بھی عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ 90% چانس ہے، اس پہ اختلاف ہے. وزیر خزانہ کچھ اور کہتے ہیں، آپ کی بات کا موقف ہے، لیکن ڈیفالٹ پاکستان ابھی نہیں ہوا. جی میری تھوڑی سی گزارش سن لیں. بات یہ ہے، جب آپ ملک کی امپورٹس روک دیں، ٹوٹل امپورٹس کے اوپر پابندی لگا دیں، ان اناؤنسڈ آپ ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں، ٹھیک ہے، کوئی شخص آپ تنخواہوں کے اوپر کٹوتیاں شروع کر دیں. سر ان اناؤنس ایمرجنسی نہیں ہوتی. ایمرجنسی اگر ہوتی ہے تو پھر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اسٹیٹ بینک ان اناؤنسڈ فائنینشیل ایمرجنسی لگ چکی ہوئی ہے. میری سنیں، کیونکہ ہم نے